اوقاف کا جو معنی اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ابھی تک ہمارے اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہماری حکومت کر رہی ہے اور کیا ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنی زمین کو وقف کر دے، اور وقف کر دے مطلب اللہ کے نام پر وہ اس کو کر دے۔ جب کوئی اپنی زمین کو وقف کر دیتا ہے اللہ کے نام پر تو پھر اس کو وہ کبھی بھی واپس نہیں لے سکتا، اور وہ جو زمینیں وقف کے نام پر اللہ کے نام پر وقف ہو جاتی ہے ان سے امت مسلمہ فائدہ اٹھاتی ہے، اس پر مسجدیں بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر مدرسے بنائے جاتے ہیں، خانقاہیں بنائی جاتی ہے، قبرستان بنائے جاتے ہیں، اور قیامت تک اس سے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک بڑا عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں مسلمانوں کی حکومت ہمارے ملکوں پر رہی، جس میں مغل بادشاہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نامور اور ایک ایسے بادشاہ اس وقت گزرے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اور پورے اکھنڈ بھارت اور ملک ہندوستان پر ان کی حکومت، جس کی مثال آج بھی قائم ہے کہ ایسی حکومت کرنے والا بادشاہ آج تک اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کے پاس پراپرٹیز تھی انہوں نے ہندوستان میں کئی زمینوں کو وقف کیا کہ اس سے یتیم بیوہ فائدہ اٹھائے اور رہتی دنیا تک قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو کروڑوں کی زمینیں ہمارے ملک کے اندر وقف کی ہوئی اور آج تک وقف ہے۔ ان زمینوں پر آج بھی کئی جگہوں پر مسجدیں، کئی جگہوں پر قبرستان، مزاریں بنی ہوئی ہیں، اور ان کو مینج کرنے کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے کہ کوئی بھی اٹھا چھوٹا آ کر اور ان کے اوپر قبضہ نہ کر لے، اس کو مینج کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر قانون بنایا گیا، اور اس قانون کے تحت ان تمام زمینوں کو مینج کیا جا رہا ہے آج تک۔ وقف امندمنٹ بل، وقف بل 1995 کے اندر، اور اس سے پہلے بھی قوانین موجود تھے۔ ہمارے ملکوں میں انگریز آئے تو انگریزوں نے بھی وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے ہونے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا، ہمارے ملک کے اندر جمہوری حکومت آئی، اور اس کی جمہوری حکومت کے بعد پھر 1995 کے اندر، 1995 کے اندر وقف کی جتنی زمینیں ہمارے ملک کے اندر تھی جن پر مسجدیں، قبرستان، مدرسے بنے ہوئے تھے، ان کو مینج کرنے کے لیے، ان کو پروٹیکشن کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے قانون بنایا، اور وہ قانون آج تک موجود تھا کہ کس طریقے سے وقف کی زمینوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس کے اندر مسلمان موجود تھے اس کو مینج کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک یہ سب صحیح طریقے سے چلتا آیا، اور پھر ملک کی اندر ایک ایسی حکومت جو ہم تمام جانتے ہیں کہ جو ہر وقت مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو اور ان کی حقانیت کو، ان کی سچائی کو، ان کے حقوق کو ہر وقت پامال کر رہی ہے، اس حکومت کی نظر پھر وقف کی زمینوں کے اوپر پڑی۔ جو وقف اس وقت 1995 میں بنا تھا، اس میں یہ موجود تھا کہ کوئی زمین اگر وقف کے نام پر نہیں کی ہوئی ہے، مسجد کی ابھی بھی کئی ہمارے جتنی زمینیں ہمارے ملک کے اندر ہے اس میں سے 10% زمینیں بھی وقف کے نام پر نہیں کی ہوئی، وقف کے اندر رجسٹریشن نہیں ہے اس کا۔ اگر یہ قانون اس وقت تو لایا جا رہا ہے، یہ بنتا ہے، وہ ساری زمینیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں۔ تو اس قانون میں موجود تھا کہ کوئی زمین اگر وہاں پر مسجد موجود ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ زمین کا رجسٹریشن وقف کے اندر نہیں ہے، تب بھی وہ وقف کی زمین مانی جائے۔ قبرستان کی زمین ہے، اس کا رجسٹریشن وقف کے اندر نہیں ہے، لیکن قبرستان کئی دنوں سے وہاں موجود ہے، تب بھی وہ وقف کے اندر مانی جائے گی۔ اور اب جو قانون لایا گیا 2025 کے اندر وقف کی زمینوں کے لیے، تو اس کے اندر بہت سارے امینڈمنٹ
ترامیم ایسے لائے گئے کہ جو مسلمانوں کی زمینوں کے خلاف ہے، ان کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری زمینوں پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ قانون جو تھا اس کے اندر لایا گیا کہ وقف کے اندر جو زمینیں رجسٹر نہیں ہیں وہ زمینیں حکومت کی زمینیں مانی جائیں۔ اب ہماری کئی زمینیں وقف کے اندر نہیں ہیں، اور وقف کے اندر جو زمینیں موجود ہیں اور ان کو جو مینج کیا جاتا ہے اس کے اندر مسلمان ہیں اور مسلمان اس کو مینج کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو نوکریاں بھی ہوتی ہے جس کے اندر وقف کی بل کو، وقف کی زمینوں کو مینج کرنے کے لیے جو مینجمنٹ چلایا جاتا ہے اس میں مسلمان موجود ہیں اور وہ ساری زمینوں کو مینج کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ قانون لایا گیا کہ جو وقف کی زمینوں کو مینج کرنے والی کمیٹیاں ہوں گی اس کے اندر مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں، جبکہ سراسر مسلمانوں کے اور ان کی زمینوں کے اور اوقاف کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کا کوئی پرسن اور مسلمانوں کو کوئی ممبر، کئی زمینیں ہیں جن پر مندر موجود ہے، کئی زمینوں کے اوپر گرجا گھر موجود ہے، ان کو مینج کیا جاتا ہے، ان کے مذاہب کے لوگ مینج کرتے ہیں، کوئی مسلمان اپنا حق اس کے اوپر نہیں جتاتا۔ تو پھر مسلمانوں کی زمینوں کے اوپر دوسروں کو نوکریاں دے کر دوسروں کو مینج کرنے کے لیے کیوں شامل کیا جائے؟ ایک چیز اس کے اندر یہ بھی موجود ہے، اس جو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضلع کلیکٹر مجسٹریٹ جو ضلع کے اندر ہوتا ہے وہ ساری زمینوں کو مینج کرے گا، وہ کہے گا کہ کون سی زمین وقف کی ہے اور کون سی زمین وقف کی نہیں ہے۔ اب جن زمینوں کے کاغذات موجود نہیں ہیں تو وہ زمینوں کو آسانی کے ذریعے سے حکومت کے قبضے میں لے لیا جائے۔ اور ایک قانون یہ بھی لایا گیا کہ وقف صرف وہی مسلمان کرے گا جو 5 سال سے اسلام پر پریکٹس کر رہا ہے، یعنی سچا مسلمان ہے۔ اب یہ حکومت طے کرے گی، اب یہ کلیکٹر طے کرے گا کہ کون سا مسلمان سچا ہے اور کون سا مسلمان سچا نہیں، اور کون سا مسلمان وقف کر سکتا ہے اور کون سا مسلمان وقف نہیں کر سکتا۔ جتنے امینڈمنٹ اور جتنے ترامیم اس میں لائے گئے ہیں اور 2025 کا یہ قانون بنایا گیا ہے، ان تمام اگر وہ قانون صحیح طریقے سے فالو کیا جاتا ہے اور ملک میں نافذ ہو جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کی جو زمینیں ہیں جن پر مسجدیں موجود ہیں، قبرستان موجود ہے، مدرسے موجود ہیں، یتیم خانے موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، کئی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا، اس کو حکومت کے انڈر میں لے لیا جائے گا اور مسلمانوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو اس قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے، میدان میں آنے کے لیے مسلم پرس اللہ بورڈ نے اور ہمارے کئی رہنماؤں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم میدان میں آئیں گے، پروٹیسٹ کریں گے اور اس قانون کو واپس لینے کی حکومت سے مانگ کریں گے۔ ابھی بھی یہ قانون سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے اور اس کے اوپر سنوائی ہو رہی ہے اور ملک کے کونے کونے وقف کی زمین پر موجود ہے۔ اگر وقف کا یہ قانون بن جاوے اور یہ قانون اپلائی ہونا شروع ہو جائے، مسلمانوں پر کے پاس نہ مسجدیں بچیں گی، مسلمانوں کے پاس نہ مدرسے بچیں گے، مسلمانوں کے پاس نہ خانقاہیں بچیں گی، نہ قبرستان کی زمینیں بچیں گی، تو پھر اسلام کہاں سے محفوظ ہوگا؟ پھر مسلمان کس طریقے سے زندگی گزاریں گے؟ یہ جھوٹ کو پورے ملک کے اندر حکومت سے پھیلایا جا رہا ہے، بلکہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی اس وقت حکومت کے قدم پر قدم چل رہے ہیں اور اس طریقے کے الفاظ سپریم کورٹ کی کرسی سے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ جو قانون بنا اور قانون بن رہا ہے، ہم اپنے موبائل کے اندر، اپنے گھر کے اندر، ٹی وی کے اندر نیوز سنتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ گودی میڈیا بار بار یہ الفاظ دہرا رہی ہے، بار بار یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ وقف کا جو بل ہے اس میں مسلمانوں کا بہت فائدہ ہے، وقف کا جو بل ہے اس میں مسلمانوں کے لیے لایا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کو فائدہ ہے، بلکہ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں، پورا 100% نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی کے تحت ہمارا جو شہر ہے، تاریخی شہر اور ملک کے اندر اورنگ آباد جو ایک مایہ ناز شہر اور ایک سب سے بہترین سٹی اور ایک پاورفل شہر مانا جاتا ہے، کئی
کئی ملک کے کونے کونے چپے چپے اور بڑے بڑے شہروں میں پروٹیسٹ ہوئے، احتجاج ہوئے، لیکن اس وقت ہمارے ملک کے، ہمارے اورنگ آباد میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ اب 25 تاریخ بروز اتوار کو ہمارے اس شہر کے اندر عام خاص میدان میں یہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، اور جو یہ قانون لایا جا رہا ہے اس کے خلاف احتجاج ہونے جا رہا ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو شامل نہ کیا جائے۔ اس کے لیے تمام مسلمانوں کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ اتوار کے دن 25 تاریخ کو شام 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک مسلم پرسنل لا بورڈ اور بڑے بڑے جو ہمارے رہنما ہیں پورے ملک سے ہمارے شہر ہندوستان میں عام خاص میدان میں آ رہے ہیں، اور سب کی اپیل یہ ہے کہ پورے مسلمان جتنے ہمارے شہر میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ جتنے ہمارے مذہبی بھائی ہیں ان تمام کو اس جلسے کے اندر شامل ہونا چاہیے اور شامل ہونا ضروری ہے۔ آج دیکھیں فلسطین کے مسلمان، معصوم بچے، بوڑھے اپنی زمین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، مسجد اقصی کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ ان کے اوپر بومبنگ کی جا رہی ہے، نہ جانے کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنے فلسطینی اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اللہ رب العزت پر یقین کرتے ہوئے میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور اسرائیل جو ایک پاورفل طاقت ہے اور ایک پاورفل ملک امریکہ جو اسرائیل کو پاور سپلائی کر رہا ہے، اور وہ ان نہتے کچھ کم لوگوں، کمزور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو اس فلسطینی ہے کمزور نہ سمجھتے ہوئے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر آج ہندوستان کے مسلمان اپنے وقف کی زمینوں کو سنبھالنے کے لیے میدان میں نہ آئے، اگر آج مسلمان اپنی مسجدوں کو، مسلمان اپنے قبرستان کو، خانقاہوں کو، یتیموں کے لیے بنائی گئی عمارتوں کو بچانے کے لیے میدان میں نہ آئے، وقف امندمنٹ بل 2025 کے خلاف میدان میں نہ آئے، تو ہماری بزدلی کی انتہا ہے۔ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں؟ بلکہ کئی ناہنجار تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پھر حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ ان تمام کو سمجھ لینا چاہیے، اور میری یہ گزارش، یہ اپیل ہے کہ یہ ہمارے وقف، ہمارے اسلام کا ایک ایسنشل پارٹ ہے، ایک ضروری حصہ ہے۔ ہمیں اس کو بچانے کے لیے میدان میں آنا ہے۔ ہمارے رہنماؤں نے جو پروٹیسٹ اس دن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروٹیسٹ میں حاضر ہوں اور پورے محلے، پورے شہر کے اندر اس کی آواز لگائیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے بستی کے، ہمارے علاقے کے کچھ نوجوان گلی گلی کے اندر گھوم کر کے اس پروٹیسٹ کے اندر لوگوں کو جانے کی دعوت دیں، اور ان کو یہ طلب بتائے کہ چاہے بارش ہو، چاہے طوفان آئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں عام خاص میدان میں اتوار کے دن 25 تاریخ کو 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک موجود رہنا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی کڑاکے کی بارش کیوں نہ آئے، ہمیں وقف کی زمینوں کو بچانا ہے۔ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر اس وقت ہمیں وقف کے لیے میدان میں آنا ہوگا۔ یہ ہمارے اسلام کا ضروری حصہ ہے۔ رات میں مشورہ تھا تو اس کے اندر یہ گائیڈ لائنز دی گئی کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکل کر 6 بجے عام خاص میدان میں پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ چھتری کو لے کر آئے، تاکہ بارش ہو تو ہم اپنے آپ کا پروٹیکشن کر سکیں، اپنے آپ کو بارش سے بچا سکیں۔ اپنے ساتھ بوتل لے کر آئے، موبائل کی حفاظت کے لیے پنی لے کر آئے، اور کئی غلط طریقے کے نعرے نہ لگائے، کوئی جھنڈا اپنے ساتھ نہ لے کر آئے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے وقف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے ہمارا کام ہے کہ ہم اتوار کے دن 6 بجے عام خاص میدان میں پہنچے،
اور جتنے نوجوان ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہم اس مہم کو چلائیں. اب پورے جتنا جتواڑا ہے گلی گلی کے اندر ایک چھوٹے مائک کے ذریعے سے ہر گھر کے اندر ہر نوجوان بچے کو یہ بات پہنچائے اور ان کو اس بات کا جذبہ دلائے کہ وہ عام خاص میدان کے اندر پہنچے. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.